السلام علیکم. پچھلی کچھ ویڈیوز میں ہم لوگوں نے کشمیر کے حوالے سے ڈفرینٹ ایونیوز کو ایکسپلور کیا اور سمجھنے کی کوشش یہ کی کہ کشمیر کا کس طرح کوئی حل نکل سکتا ہے. اب اس ویڈیو میں مونس صاحب میں آپ کے ساتھ جنرل شاہد عزیز کی ایک بات ڈسکس کرنا چاہوں گی، جس میں وہ کہتے یہ تھے کہ جب تک انڈیا کے ساتھ کمپلیٹ ڈپلومیٹک اور ٹریڈنگ ٹائز ختم نہیں کیے جائیں گے تب تک ان کے پاس کوئی انسینٹیو ہوگا نہیں بات چیت پہ ریزورٹ کرنے کا. تو اس سلسلے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح پروسیڈ کرنا چاہیے؟ جیسے ہم نے دیکھا کہ چائنا اور انڈیا کا تنازع چل رہا ہے، تو انڈین سٹیزنز نے خود کے طور پہ ایک انیشیٹو لیا کہ وہ چائنیز پروڈکٹس کو کمپلیٹ ان کا بائیکاٹ کرنا شروع ہو گئے. تو کیا پاکستانی لوگ بھی اگر اس قسم کا کوئی انیشیٹو لیں تو ڈو یو تھنک دیٹ ول بینیفٹ دا پیپل آف کشمیر؟ دیکھیے، انڈیا چائنا کی ٹریڈ جو ہے وہ تقریباً $100 بلین کے قریب پہنچ چکی ہے، جس میں بھارت کو نقصان جو ہے وہ 500 کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے. تو وہ تو وہاں پہ تو یہ چل سکتا ہے کہ اگر وہ بائیک آؤٹ کرتے ہیں چائنیز گڈس کا تو چائنا کم ہے. پاکستان کی ٹریڈ تو ویسے ہی کم ہے، اور آج کل بالکل ہی کم ہے کہ روڈ لنک، ایئر لنک، سارے لنکس جو ہیں، گراؤنڈ لنک، وہ سارے لنکس جو بند ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم انڈین فلمیں اور یہ، وہ تو ویسے ہی ہماری ٹریڈ تو نہیں ہو رہی نا. تو اگر ہمت ہے، میں تو کہتا ہوں کہ منافقت تو نہیں کریں نا، پھر آپ نہیں، مطلب کوئی اور بھی منافقت نہ کریں. اگر کشمیریوں کے ساتھ جذبہ ہے، اگر کشمیریوں کے ساتھ لگاؤ ہے تو ٹھیک ہے، سملا پیکٹ ختم کریں، باہر سے تعلقات توڑیں اور ان کی کھل کی مدد کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. مگر یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ تیار ہی نہیں ہیں. یہاں کی جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹس ہیں، کیا وہ تیار ہیں کہ وہ قربانی دیں؟ کیا وہ جنگ کے لیے تیار ہیں؟ جنگ تو دیکھی ہی نہیں ہے. آخری جنگ جو تھی وہ تو 71 کی جنگ تھی، جو کہ پاکستان ہیڈ لاس دیٹ وار. تو جنگ تو ہم نے دیکھی نہیں ہے. ہمیں تو اس کا، اور اب کی جنگ جو ہوگی، میں نے جو 71 کی جنگ دیکھی ہے، I was in class 9th at that time، کہ اس وقت کی جنگ تو مختلف تھی. اس وقت کی جنگ جو ہے اس میں تو روایتی، اس میں آپ کے ٹینکس، اور ابھی تو میزائلس ہیں، ابھی تو نیوکلیر ویپنز ہیں. تو کیا پاکستان تیار ہے اس صورتحال کے لیے کہ وہ کھل کے کشمیریوں کی مدد کرے؟ اور اگر وہ کھل کے لائن آف کنٹرول، کم از کم لائن آف کنٹرول ہی کھول دیں. ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں، ایون کشمیریز جو ہیں، وہ بھی تو آخر اسٹینڈ نہیں لیتے ہیں ان چیزوں پہ. کہ JK&LF، جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ، اس نے اکتوبر میں کہا تھا، سپٹمبر میں، کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم لائن آف کنٹرول کو کراس کریں گے. انہیں روک دیا گیا. عمران خان نے خود کہا کہ بھئی ابھی نہ کریں، بھارت کو موقع مل جائے گا. مطلب ان کو تو آپ اجازت نہیں دیتے کہ لائن آف کنٹرول کو کراس کریں، جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ. تو اس لیے معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں کی اشرافیہ میں جو ایلیٹس ہیں، ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے کسی کوئی ایسا قدم اٹھانے کی جس میں ان کو یہ نظر آئے کہ ان کی جو مراد ہیں، ان کی جو زندگی جو گزر رہی ہے، بڑی اچھی گزر رہی ہے، سب کچھ وہ سب ایٹ اسٹیک ہو جائے گا. کیونکہ 65 کی جو وار ہوئی تھی، تو وہ تو 13 دن کے اندر ہی پاکستان نے اپروچ کیا UN سیکورٹی کے، آپ سیز فائر کروا دیں. 71 کی وار ہوئی تھی، وہاں پہ تو ہتھیار ڈال دیے، یہاں پہ پھر کہا گیا کہ بھئی سیز فائر ہو جائے. تو کارگل کی وار کو آپ دیکھ لیں کہ خوشامد کی بل کلنٹن کی کہ آپ میڈیشن کریں. تو ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہاں پہ اس طرح کا لوگ ہیں جو کہ جن میں اتنی کرج ہے، اتنی ہمت ہے، اتنی کہ وہ قربانی دے سکیں کشمیریوں کے لیے. میرے خیال میں نہیں دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ ایسی باتیں کرتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے. انڈیا ان دا مین ٹائم اسرائیل کی طرح وہاں پہ اپنا وہ کر لے گا، اور کر لیا اس نے کسی حد تک، اور پھر ہم بس خوابیں دیکھتے رہ جائیں گے کشمیر جو ہے وہ ہمارا ہے. نہیں تو جب ہم کہتے ہیں بار بار کہ کشمیر ہمارا ہے، تو اگر فار انسٹنس ہمارے لاہور میں یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا تو کیا آپ کے خیال میں تب بھی ہم اسی طرح سرنڈر کر کے بیٹھے ہوتے؟ تب تو شاید ہماری فوجیں وہاں تک پہنچتی ہیں اور مقابلہ کرتی. تو اگر ہم کشمیر کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے
اور ہم ان کی جہاں پہ لفظوں کی بات آتی ہے تو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی میں جا کے کشمیر کی پھر بھی بات کر دیتے ہیں, چلے تھوڑے الفاظ نکل آتے ہیں, لیکن پھر وہ کیا منافقت نہیں ہوئی کہ ایک طرف سے ہم ان کو اپنا کہہ بھی رہے ہیں اور پھر ہم ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی پریکٹیکل قدم بھی نہیں لے رہے؟ نہیں, منافقت تو ہے. منافقت کی جو پالیسی ہے وہ نئی پالیسی نہیں ہے, وہ تو بہت پرانی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں, جن کو فیصلہ کرنا ہے, وہ ان کے اندر ایمانداری کا فقدان ہے. ایمانداری ان کے اندر نہیں ہے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ چلو بھائی انڈیا نے وہاں پہ یہ کر لیا, اس طرح سے کر لیا, تو انڈیا کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دیں, ڈپلومیٹکلی یہ کریں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یا کشمیریوں کا پوائنٹ آف ویو پروجیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ وفود بھیجے جائیں دہلی, اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ گھوم پھر کے آ جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے سالوں چیئرمین تھے, کیا کام کر لیا انہوں نے. اس طرح کے کئی لوگ, فخر امام جو ہے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ پہلے آپ ان کے لوگوں سے تو, اب کیا گارنٹی ہے اس کی, میں تو کھل کے کہوں گا کہ فرض کر لیں کہ جو ویلی ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل جاتی ہے, ٹھیک ہے, یہ آزاد کشمیر ویلی مطلب ایک پاکستانی اسٹیٹ جو بنتی ہے, اس میں پورا تو کشمیر نہیں ہوگا, پھر بھی جموں نہیں ہوگا اور وہ لداخ نہیں ہوگا, مگر ویلی جو پاکستان کا, کیا گارنٹی اس کی ہے کہ آج سے 5 سال کے بعد وہ پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں کہ ہمیں منظور نہیں ہے. مطلب آپ یہ تو دیکھیں نا. تو کوئی ایسی میرے خیال میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اگر وہ, کیونکہ ان کے اندر بڑی تعداد میں لوگ ایسے جو کہتے ہیں کہ ہمیں خود مختاری چاہیے. جمہوری کشمیر لبریشن فرنٹ کا یہی تو تھا, انڈیپینڈنٹ کشمیر. مگر انڈیپینڈنٹ کشمیر بھی سروائیو نہیں کر سکتا بغیر انٹرنیشنل سپورٹ کے. اس لیے میں پھر کہوں گا کہ جب تک امریکہ, روس, خاص طور پہ امریکہ, روس, برطانیہ, فرانس اور چین بھی, جب تک یہ آپس میں طے نہیں کر لیں کہ یہ اس کا حل ہے, کیونکہ بھارت اور پاکستان جو ہے انہوں نے پچھلے 70 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا, وہ اپنے اپنے علاقے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس کا حل ہے کشمیریوں کے مفاد میں, ان کے انٹرسٹ میں کیا ہے. تو پھر ٹرسٹیشپ کاؤنسل کو ایکٹیویٹ کریں, ریزولوشن پاس کریں, مینڈیٹری ریزولوشن, اور نان پرماننٹ ممبرس کی سپورٹ لے کے, ظاہر ہے کہ انڈیا تو سپورٹ نہیں کرے گا, اور ریزولوشن پاس کریں اور امپلیمنٹ کر دیں. اگر انڈیا پاکستان نے اس کو نہیں کیا تو ویل امپوز سینکشنز, اکانومک سینکشنز, ملٹری سینکشنز, ڈپلومیٹک سینکشنز, پھر آپ دیکھیں. مگر منافقت یہ بھی ہے, امریکہ کی منافقت کیا ہے کہ جب نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے, بھارت نے پہلے کیا, پاکستان نے بعد میں کیا. امریکہ نے سینکشنز لگا دی انڈیا پہ, پھر پاکستان پہ لگا دی. پاکستان کو زیادہ ہرٹ ہوا, ظاہر ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ تھا. اس کے بعد ایز اے پنشمنٹ نیوکلیئر سینکشنز لگ گئی دونوں پہ. 9/11 ہوتا ہے, اٹھا لی گئی سینکشنز, نیوکلیئر ریلیٹڈ سینکشنز. کیا انڈیا پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے رول بیک کیا؟ نہیں کیا, بلکہ اور زیادہ اس کو بڑھا دیا. مگر انہوں نے, امریکہ نے اور جاپان نے اور جو یورپ کی باقی انہوں نے وہ سینکشنز جو ہیں جو لگائی ہوئی تھی وہ لفٹ کر دی. کیوں لفٹ کر دی بھائی آپ نے؟ کیا انڈیا پاکستان جو ہے انہوں نے NPT اور سائن کیا؟ نہیں کیا. تو یہ تو منافقت جو ہے یہ تو یہاں پہ بھی نہیں ہے, وہ اوپر کے لیول پہ بھی ہے. دیٹ از دا ہیومن نیچر. تو اس لیے میں پھر کہوں گا کہ کشمیریوں کے پاس جیسے کرد ہیں, جو کردش پاپولیشن ہے وہ لڑ رہی ہے, 100 سال سے لڑ رہی ہے. کیا کردش اسٹیٹ بن گیا؟ پیلسٹینینز کب سے لڑ رہے ہیں, کیا انہوں نے وہ ریاست حاصل کر لی؟ نہیں کی. اب جو بچا کچھ ہے وہ بھی جا رہا ہے. کشمیری کب سے لڑ رہے ہیں؟ کاز صحیح ہے, بالکل کاز صحیح ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کنٹریز ہیں یہ کاز کو نہیں دیکھتی ہیں, یہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو دیکھتی ہیں یا سو کالڈ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتی ہیں. اس لیے جو سفررز ہیں وہ کردز ہیں, پیلسٹینینز ہیں, کشمیریز ہیں. اب اس میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا روہنگاز کا, کہ جو روہنگا جو میانمار کے وہ بیچارے جو ہیں وہ ان کو دھکے دے کے وہاں سے قتل عام کر کے, جینوسائڈ کر کے, وہاں سے جو ان کی اسٹیٹ تھی میانمار کی وہاں سے بے دخل کر دیا. اس لیے بھارت کی تو میرے خیال میں پھر بھی یہ کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے پیسے دے کے, کسی طریقے سے دباؤ سے, دھمکی سے
ان کو قابو کیا جائے، جو مسلم کشمیری ہیں، کہ وہ مان لیں کہ اب وہ بھارت کا حصہ ہیں، اور ان کو اربوں روپے کے صف باغ دکھائے جاتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس اور یہ اور وہ. جب وہ کام نہیں ہوتا تو پھر ہارڈ پاور یوز ہوتی ہے. اب جیسے وہ واقعہ ہوا تھا 1 جولائی کا، کہ ایک 65 سالہ بشیر احمد خان کو جو ہے وہ انہوں نے چھلنی کر دیا، اور اس کے جو نواسا 3 سال کا تھا اس کے سامنے اس کے، تو یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ انکاؤنٹر میں مارا گیا. تو فوج تو فوج ہوتی ہے، کہیں کی بھی ہو، تو فوج کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے. کسی بھی تنازع میں فوج کو استعمال کریں گے تو یہی ہوگا. اور بھارت جو ہے وہ اس کے ظاہر ہے کہ جو فوج ہے وہاں پہ اب پتہ نہیں کتنی ہے، 6 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، 7 لاکھ ہے، 10 لاکھ، مجھے نہیں معلوم کتنی ہے. مگر بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اور کشمیر پہ تو بہت لکھا گیا ہے، بہت لکھا گیا ہے کشمیر پہ، مگر بات یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا. اچھا، کشمیری جو ہے ان کو بھی سوچنا پڑے گا. آخر میں اگر آپ کی باتوں کو سمرائز کروں تو بالکل اینڈ پہ جو آپ نے بات کی کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جو کہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، کوئی مطلب جتنی بھی پاورز ہیں جو کہ شاید کسی طریقے سے کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، ان کے سب کے انٹرسٹ ڈرائیو کر رہے ہیں کشمیر کا بیسکلی فیوچر، اور کوئی بھی تیار نہیں ہے سچ کہ اس کو کسی ریزولوشن کی طرف لے کے جائے. تو پھر ایسے سلسلے میں وے فارورڈ کیا ہے کہ مطلب کشمیریوں کو کس طرح آزادی یا تھوڑا بہت پیس مل سکتا ہے، کہ جب کوئی تیار ہی نہیں ہے جو کر سکتا ہے؟ کوئی تیار نہیں ہے، سب کے اپنے مفادات ہیں. ظاہر ہے بھارت پاکستان جو ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ جنگ کا جو آپشن ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال فروری میں جب حالات خراب تھے اور مودی نے ایک طرح کا آرڈر کر دیا تھا کہ بھالپور، کراچی اور وہاں پہ نیوکلیئر اسٹرائکس کرنی ہے، فوراً انٹرنیشنل انٹرونشن ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ واز ان ویٹنام، پوٹن سعودی عربیہ، ان سب نے مل کے مطلب ان کو وہ کیا، پریویل اوور مودی، تو وہ پیچھے ہٹ گیا. یہی چیز جو تھی وہ اٹیک آن انڈین پارلیمنٹ جب ہوا تھا دسمبر 2001 میں، تو انڈیا پاکستان کی 10 لاکھ کی فوج کھڑی ہوئی تھی، جنگ کا خطرہ تھا، مگر وہ خطرہ ٹل گیا. کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا بھی نہیں چاہے گی، اور یہ بھی ہے کہ بھارت جو ہے اس کے سارے خواب جو ہیں وہ تو دھرے، ہمارے تو خیر خواب جو ہیں جو بھی ہیں، مگر ان کے جو خواب ہیں وہ تو سارے ختم ہو جائیں گے اگر کوئی جنگ ہوتی ہے. اور یہ بہت ہی میرے خیال میں اللاجیکل ایک پالیسی ہے ان کی، کہ اور میں نے ان سے بھی کئی دفعہ یہ ڈسکس ہوا ہے کہ آپ you cannot emerge as a world power unless you have peace with neighbors, peace based on justice and fairness. تو جب تک آپ وہ نہیں کریں گے اس وقت تک، اور آپ کی آدھی آبادی یا 1/3 آبادی جو ہے بلو پارٹی لائن ہے. چائنا نے تقریباً 50 کروڑ لوگ، 20 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت سے نکالے. آپ نے کیا تیر مار لیا؟ مطلب انڈیا نے کیا تیر مار لیا؟ کیا اس نے مطلب ایسی چیزیں کی ہیں جس کی وجہ سے فخر محسوس ہو؟ تو اس لیے ان کو میرے خیال میں آنرس جو ہے وہ تو انڈیا کے اوپر ہے. دے ہیو ٹو. پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کے پاس تو ویسے ہی اسپیس کم ہے، اور اگر پاکستان کوئی کرتا ہے تو پھر اس کی کمزوری سمجھی جاتی ہے کہ وہ، اور انڈیا اسے ریسیپروکیٹ نہیں کرتا اسے ریسیپروکیٹ. تو یہ تو انڈین لیڈرشپ پہ ہے کہ وہ کس سمت میں جا رہی ہے. اور ٹھیک ہے ان کے اندر ایک اعتماد ہے، ان کے اندر ایک ایروگنس ہے، یا جو بھی آپ کہہ لیں، جو بھی اس کی وجوہات ہیں، مگر ظاہر ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک پالیسی آف سیلف ریلائنس کے ذریعے آگے بڑھایا. جس زمانے میں پاکستان جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں، کوکا کولا، پیپسی، فینٹا، ٹین، گاڑیاں، لگژری آئٹمس، انڈیا نے نہیں کیا، نہ چائنا نے کیا. یہ دونوں کنٹریز جو تھیں انہوں نے اپنی جو پروڈکٹس تھیں ان کو پروموٹ کیا، ہم نے نہیں کیا. ہماری اکانومی ہمیشہ سے امپورٹ ڈریون اکانومی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے، ایبسلیوٹلی پلس پوائنٹ. ہمیں تو چیزیں آبجیکٹیولی دیکھنی چاہیے. پلس پوائنٹ یہ بھی کہ انہوں نے ملک کو متحد رکھا ہوا ہے، ایک ایسا ملک
جس میں کئی سو زبانیں بولی جاتی ہیں, جس میں کئی مذاہب ہیں, جس میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں. کیسے متحد کر لیا آپ نے, کیسے ان کو یونائٹ کر لیا؟ پہلے 14 اسٹیٹس تھے, اب 28 اسٹیٹس ہو گئے ہیں, یونین ٹیریٹریز ہو گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی, ان کے ادارے ہیں. اور اب جب کہ یہ چیز کہی جاتی ہے کہ بھارت جو ہے وہ جمہوریت کی طرف نہیں ہے, اس کی طرف گامزن نہیں ہے, فیشزم آ رہا ہے, وہاں پہ زینوفوبیا ہے, وہاں پہ ریشزم ہے, یہ ہے وہ ہے. مگر بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بی جے پی جو ہے ہر چیز تو نہیں کر سکی, ہر چیز تو نہیں کر سکی. اور بھارت کی جو مڈل کلاس ہے, یا جو ان کے اندر جو لوگ ہیں, جو کہ سوچنے والے لوگ ہیں, وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بدنام ہو گئے دنیا بھر میں. بدنام اس لیے ہو گئے کہ دنیا ہم پہ کرٹیسائز کرتی ہے کہ آپ کس طرح کی جمہوریت ہیں, کہ آپ نے مطلب انڈین مسلمس کو, مائنورٹیز کو, اور کشمیریوں کو اور سکھوں کو, سب کو جو ہے اکانومک ڈیولپمنٹ ایک چیز ہے, مگر یہ چیز کنٹرول نہیں ہوتی. سیدھی سی بات یہ ہے کہ انڈین ڈیموکریسی مطلب وہ تو ہے کہ ایک ملٹی پارٹی سسٹم, کہ وہاں پہ فوج کبھی نہیں آئی, وہاں پہ کبھی مارشل لا نہیں لگا, کیونکہ وہ لگ بھی نہیں سکتا, کبھی بھی نہیں لگے گا. اس لیے نہیں لگے گا کیونکہ وہ فوج اتنی بڑی ہے, اتنی منتشر ہے کہ کوئی سنگل کمانڈ جو ہے وہاں پہ پار سیز نہیں کر سکتی, پاسبل ہی نہیں ہے. اور اگر کر بھی لیا تو وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کے اوپر ہے, مگر وہاں پہ بھی اچھا خاصا انفلوئنس جو ہے وہ ان فورسز کا, جو جن کو ہم سیکیورٹی فورسز کہتے ہیں, ان کا ہے. مطلب خاص طور پہ بی جے پی کے اندر, کیونکہ بی جے پی نے یہ کیا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے کہ پولیس میں, جوڈیشری میں, بیوروکریسی میں, فوج میں اپنے لوگ جو ہیں وہ انڈکٹ کیے ہیں. جیسے امریکہ میں ہوا, جو وائٹ سپریمسٹ ہیں, کہ وہاں پہ آئے دن جو واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ بروٹیلٹیز افرو امریکن کے ساتھ. تو انڈین اسٹیٹ جو ہے وہ اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کے جو ادارے ہیں اس میں ہندو نیشنلسٹ, ہندو فنڈامنٹلسٹ ان کو بھر دی جائے. تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. اور ان کا ظاہر ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ جو ان کا میڈیا ہے وہ بھی اتنا کھل کے بات نہیں کرتا. جو یہ واقعہ ہوا تھا جولائی 1 کا, تو جو میڈیا نے یہ کہا بھائی کہ وہ تو بیسیکلی ایک کراس فائر تھا, وہ تو ملیٹنٹس نے ان کو مارا, بشیر احمد خان کو, اور سیکیورٹی فورسز تو وہ بچا رہی تھی. مطلب اس طرح کی بات ہے, جبکہ پتہ ہے کہ وہ تو گاڑی سے کھینچ کے نکالا, اسے مار دیا. سب کو پتا تھا, سب نے دیکھا تھا. تو اس لیے ہمیں تو یہ میرے خیال میں بہت کم از کم 20 سال کا پلان ہو پاکستان کا, کہ یہاں پہ گورننس ٹھیک کی جائے, یہاں پہ اکانومی ٹھیک کی جائے, یہاں پہ تعلیم کا جو معیار ہے, یہاں پہ میرٹ پہ جو ہے چیزیں ہوں. تب کہیں جا کے 20 سال کے بعد پاکستان اس پوزیشن پہ ہوگا اکانومی ڈیولپمنٹ کے تھرو, کہ وہ کشمیر پہ کچھ کر سکیں. ان حالات میں تو نہیں ہو سکتا. کہ جبکہ انٹرنلی جو ہے وہ بلوچستان کا ایشو ہے وہ الگ ہے, فاٹا کا جو ایشو ہے وہ الگ ہے, سندھ کا ایشو وہ الگ ہے. تو اس لیے پھر جب انٹرنل ایشوز اس طرح کے ہوں تو پھر اور پھر ظاہر ہے کہ افغانستان کے ساتھ ایشوز, تو وہ پھر کیسے پاکستان جو ہے وہ اتنے سارے محاذوں پہ وہ کنفرنٹ کر کے اور پھر کشمیریوں کی مدد کرے, پریکٹیکلی اسپیکنگ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر مونس احمد, جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے جو کالمز ہوتے ہیں وہ یونیک آئیڈیاز پیش کرتے ہیں, اور وہ کچھ ایسے انیشیٹیوز کی بات کرتے ہیں, ایسے آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں جو کہ مسئلوں کا حل نکال سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کے ساتھ بات کی تاکہ ہم جان سکیں کہ کشمیر کی ایکچوئل سچویشن کیا ہے, اور کیا what exactly is the way forward. So I hope you guys like this interview of his. اس کے ساتھ ہی اپنے دوستوں, رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.